السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جن 3 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، بظاہر یہ کسی اگلے پیغمبر کے امتی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سبق آموزی کے لیے اس قصہ کو بیان فرمایا۔ اس واقعہ میں اللہ کے ان بندوں نے اپنے جن اعمال کو خدا کے حضور میں پیش کر کے اس سے دعا کی ہے، ان کی چند خصوصیتیں قابل لحاظ ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے گھیر لیا۔ وہ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ پہاڑ سے غار کے منہ پر ایک پتھر کی چٹان آ پڑی اور غار کو بند کر دیا۔ تینوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اپنے ان نیک عملوں پر نظر ڈالو جو خاص طور پر خدا کے لیے کیے ہوں، اور اس عمل کے وسیلہ سے خدا سے مانگو، امید ہے خداوند تعالیٰ اس پتھر یا اس مصیبت کو دور کر دے۔ ایک نے ان میں سے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میری کئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا کہ ان کو دودھ پلاؤں۔ جب شام ہو جاتی تو میں گھر آتا، دودھ دھوتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ چراگاہ کے درخت مجھ کو دور لے گئے، یعنی بکریوں کو چراتا چراتا میں دور آ گیا اور وقت پر میں گھر واپس نہ آ سکا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو گئے ہیں۔ میں نے حسب معمول دودھ دوہا، پھر دودھ کا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ان کو جگانا بھی برا معلوم ہوا اور یہ بھی کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ بچے میرے پاؤں کے پاس بھوکے پڑے، روتے رہے اور چلاتے رہے اور میں دودھ لیے کھڑا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا تو تو اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے انتہائی محبت رکھتا تھا، ایسی محبت جیسی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے اپنی نفس کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، جب تک 100 اشرفیاں نہ دو گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوشش شروع کر دی اور 100 اشرفیاں جمع کر لیں۔ ان کو لے کر میں اس کے پاس پہنچا۔ میں نے جب اسے اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ کے خوف سے ڈر۔ میں اللہ کے خوف سے ڈر کے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، اگر تیری نزدیک یہ میرا فعل محض تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا، ایک پیمانہ چاول کے معاوضہ پر۔ جب وہ شخص اپنا کام ختم کر چکا تو کہا، میری مزدوری مجھ کو دلوائیے۔ میں اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اپنے حق کو لینے کے لیے نہ آیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے چاولوں سے کاشت شروع کر دی اور ہمیشہ کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ ان چاولوں کی قیمت میں سے بہت سے بیل اور ان کے چرواہے جمع کر لیے۔ پھر مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہا، خدا سے ڈر اور مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق میرے حوالے کر۔ میں نے کہا،
کہ ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا کہ وہ تیرا حق ہے۔ اس نے کہا، خدا سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا، یہ سب تیرے ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے ان سب کو جمع کیا اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل محض تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے تھا تو تو اس پتھر کو بالکل ہٹا دے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور راستہ کھول دیا۔